جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب نیک بندوں کو چارپائی پر لٹا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ جب برے بندے کو چارپائی پر لٹا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، سلام کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قدر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن پاک یاد ہوگا۔ نیک بندے دنیا میں اچھے اعمال میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ جب نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ نیک بندے کی روح موت کے فرشتے بہت ہی آسانی سے نکالتے ہیں، جیسے مسکیجہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ نیک بندے کی روح نکال کر جنتی کفن میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب قبر میں نیک بندہ لیٹا ہوتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، تمہارے نبی کون ہیں؟ جب مومن بندہ قبر میں سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو آواز آتی ہے میرے بندے نے صحیح کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف جنت کے دروازے کھول دو۔ جب کافر بندے کی موت آتی ہے تو آسمان سے کالے فرشتے اترتے ہیں جن کے ساتھ بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس آ کر دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کافر کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر چل۔ ملک الموت علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر اس کی روح جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کافر کی روح اس طرح سے نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپیٹا ہو اور اسے زور سے کھینچا جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ قبر میں مومن کے کانوں میں منکر نکیر کی آواز ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مومن بندے کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور وہ آرام و راحت پاتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر شک کرے گا اس کو قبر اس طرح سے دبائے گی جیسے انڈے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ جب مومن بندہ مرتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے
لہٰذا قبرستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو اس کے مرنے پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرے گا وہ زمین قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی اور اس کے مرنے کے دن روئے گی۔ قیامت کے دن بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی ہے۔ قبر میں میت بس ایسی ہی محتاج ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا انسان۔ جب مومن بندہ مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یا ہم تم کو دنیا میں ہی رہنے دیں، روح قبض نہ کریں؟ تو وہ کہتا ہے کہاں مجھے غموں اور فکر کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو، مجھے بس اللہ کے پاس لے چلو۔ جب موت کے فرشتے مومن کے پاس آتے ہیں اور اسے خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تم جا رہے ہو وہاں جانے سے نہ ڈرو، اس سے اس کا خوف جاتا رہتا ہے۔ شہید کے قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی محسوس کرتا ہے جیسے تم چینٹی کے کاٹنے سے تکلیف محسوس کرتے ہو۔ مومن کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو قبر کے عذاب ضرور پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت زیادہ کٹھن ہیں۔ قبر میں کافر پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا عالم یہ ہے اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر فنکار مار دے تو زمین بالکل بھی سبزی نہ اگائے۔ جب قبر میں کافر جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے نیچے آگ بچھا دی جاتی ہے اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں۔ قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوہے کے گز ہوتے ہیں، اس سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر پہاڑ پر مار دیے جائیں تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ جب قبر میں کافر کو عذاب دینے والے فرشتے ایک گز مارتے ہیں تو وہ اتنی تیز چلاتا ہے کہ اس کی آواز انسان و جنات کے علاوہ پورب پشچم کی درمیانی کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی بن جاتا ہے اور پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔